أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن سبيل السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. دنیا داری کے بل بوتے پر دنیا دار دین اور حق والی چیزوں کا انکار اور دین دار والوں سے نفرت، دین کی باتیں ان سے نفرت، دین سے تعلق رکھنے والی چیزیں، اللہ کے کلام سے انکار، اس کے کلام کی وضاحت کرنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، احادیث سے مخالفت ہر زمانے میں ہر دور میں چلا، جو آج بھی چل رہا ہے۔ یہ ایسے آزمائش کے مرحلے، ان تمام چیزوں کے لیے انہوں نے انسان کو دنیا کی زندگی میں مال دولت کے ذریعے سے بڑا سمجھ بیٹھے، لیکن زندگی حقیقت کے لیے کیا ہے وہ سمجھ نہیں پائے۔ تو آج کی ان آیتوں میں ذکر ہے، جو لوگ، جو کوئی بھی رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہو، اندھا بن جاتا ہو۔ ایک ظاہری آنکھ ہے انسان کی، ان آنکھوں سے دل کی آنکھوں تک پہنچ کر حقیقت کو سمجھنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو سمجھے بغیر، جس طرح اندھے کو کوئی دکھائی نہیں دیتا، کوئی سمجھ میں نہیں آتا، بس یہ پہلو اختیار جو کر لیتا ہے، ایسے بندوں کے حق میں اللہ نے فرمایا نقیض لہ شیطانا، ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یہ نظام بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن دخل بندے کے عمل کا ہے۔ اس کی وضاحت احادیث میں کثرت کے ساتھ ہیں۔ نافرمانی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اسی میں لذت پیدا ہوتی ہے، کرتے چلتا ہے تو بار بار اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ ٹپکا پڑنے لگتا ہے، اس حد تک کبھی آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ بس برا کام، بری سوچ، بری فکر، ظلم، زیادتی ایسے بندوں کو اچھا لگتا ہے۔ جب یہ لگتا ہے تو اسی کا ذکر ہے کہ ان کے اوپر شیطان مسلط ہو گیا۔ انسان ایک مخلوق ہے، جنات ایک مخلوق ہے، شیطان الگ سے مخلوق نہیں ہے۔ سرکش، نافرمان، شرک، شرارت پسند جنات جو ہیں، جن وہ شیطان ہیں۔ انسانوں میں بھی شر پسند، شرارت والے، ظلم و زیادتی والے، فساد و بگاڑ والے جو انسان ہیں، اس عمل سے جڑ گئے، وہ شیطان ہے۔ بھلے انسان بیسی انسان سمجھتے نہیں، بغیر سمجھے کہ استعمال بھی کرتے ہیں۔ کسی گھر میں بچہ بڑا شریر ہے، سنتا نہیں، خطاب کرنے لگتا ہے، شیطان کہتے ہیں، شیطان ہو گیا کسی کی سنتا نہیں۔ تو پھر شیطان کا مطلب سمجھ میں آیا نا۔ اسی کے اوپر کلام پاک کا اختتام بھی ہے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے جو شر پسند شریر انسان جنات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی پناہ چاہیے، آپ کی پناہ میں ہونا چاہیے، ان سے بچائیے ہمیں۔ والناس، اور لوگوں میں سے اس قسم کے جو لوگ ہیں، ان سے محفوظ رکھ۔ تو لہٰذا دوسرا انسان کہتا ہے ایسا کیوں کرتے ہیں، کیسا ہے، وہ بڑی حکمت ہے، پورے قرآن میں کئی جگہ کئی پہلوؤں کے ساتھ ذکر کر دیا گیا۔ فَهُوَ قَرِينٌ، بلکہ اس کا گہرا پکا دوست بن جاتا ہے وہ شیطان۔
ہمیشہ ساتھ رہنے والا، قرین کے معنی جب بن جاتا ہو ایسے لوگوں کے اندر، تو یہ لوگ ہر سیدھے راستے سے، اچھے کام سے لوگوں کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اور اچھے کام کی نفرت پیدا کرنے لگاتے ہیں۔ ہر زمانے میں غور و فکر کرو تو سمجھ میں آئے گا، تو پھر وقت کا زمانہ اس قسم میں اور آگے بڑھا ہوا ہے، دنیا کے طول و عرض میں سب۔ کیا وجہ ہے مخالفت کی؟ کچھ بھی نہیں، اسلام سے تعلق ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی دین سے تعلق ہے، ورنہ کیا گناہ ہے؟ دنیا کی ابتدا سے چلتا رہا ہے، ہر نبی کے زمانے میں چلتا رہا ہے، کم و بیش، کبھی تو انتہا کو پہنچا ہے معاملہ، ایسے کئی دور گزرے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ لوگ اس طرح حق کے راستے سے لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں، اور یہ سمجھنے لگتے ہیں پورے فخر کے ساتھ، ہم صحیح ہیں، ٹھیک ہیں، صحیح راستے پر ہیں، اس کے سوا زندگی کا کوئی اور طریقہ اور راستہ اچھا ہو نہیں سکتا۔ یہ ان کا گھمنڈ ہے، گمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مظلوم کی بھی دنیا گزرے گی، ظالم کی بھی گزرے گی، ظالم کا بھی امتحان ہے، مظلوم کا بھی امتحان ہے، لیکن کب تک؟ اب دنیا کب تک رہے گی؟ ہر انسان بھی کب تک رہے گا؟ کسی بھی رسول کو بھی ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رکھا، کسی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ چنانچہ اس کی بعد والی آیت میں بالآخر وقت آ جائے گا کہ سب کے سب ایسے انسان ہمارے پاس حاضر ہوں گے۔ موت کے بعد، قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد کوئی بچنے والا تو نہیں ہے۔ جب ساری کارستانی سب سامنے ہوں گی، سارا منظر سامنے ہوں گا، ایسا انسان جتنے بھی یہ کہیں گے کاش میرے اور اس واقعے کے درمیان میں آسمان مغرب اور مشرق کی ہوتی دوری کے جیسا فاصلہ ہو جائے، اس کا سامنا ہمیں کرنا نہ پائے۔ یہ افسوس بعد میں کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ پھر اللہ جو غیب والی بات ہے وہ بتلا دیتے، فبئس القرین، اس قسم کے برے راستے پر لے جانے والا ان کا شیطان، شیطان بشکل جن، شیطان بشکل انسان، شیطان بشکل تمہاری غلط فطرت عادت کے پر رہتے رہتے پروان چڑھے ہوں، اسی پر ٹک گئے ہوں، اور اس کو غلط کو صحیح سمجھ بیٹھتے ہوں۔ یہ انسان کا سب سے برا ساتھی ہے، لیکن یہ کبھی ان کو کام نہیں گا۔ قیامت کے دن لن ینفعکم اليوم، ہرگز ہرگز تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ جیسے سارے کے سارے قومیں ہو کے انسان ہو۔ انکم فی العذاب مشترکون، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھے عذاب وغیرہ، یہ سب میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، سب مشترک رہیں گے، سب ایک ساتھ شریک ہوں گے، اور یہ غیب والا نظام ہے۔ اب رہا کہ ان جیسے لوگوں کو بھی اب زندہ انسان کرنا کیا ہے؟ کام کرنا ہے، پیدا ہونے والا نہیں ہے، کیا ہونے والا ہے اس کے حقائق تفصیلات اگلی آیتوں میں ہے۔ سبحان اللہ۔